اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پانچویں بات یہ سمجھائی، جس طرح آپ کو نیت خالص کرنی ہے، پہلے جاننا ہے یہ برائی ہے کہ نہیں، موضوع وقت تلاش کرنا ہے، امانت کی پاسداری کرنی ہے، آپ عزت اور احترام کو کبھی نہ چھوڑیں۔ بھی غلطی ہوگی، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، سب سے ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور گنجائش باقی ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ عزت احترام میں فرق نہ لائیں۔ آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، یہ کیسے ہوا کہ آپ کے ساتھ پہلی صف میں 10-10 سال کا وہ نمازی ہو، چھوٹی سی بات ہو کہیں کہ یہ کافر ہو گیا؟ کیا یہ اب منافق ہو گیا؟ یہ رویہ ہی غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی بات بتانی ہوتی، پتہ ہوتا کہ اس بھائی کی بات ہے، لیکن نام نہ لیتے تھے، کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ کسی کو نام کو کچھ پتہ نہیں، سب کی اصلاح ہو جاتی۔ کس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، محسوس ہوا کہ کسی کا وضو خطا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں تم اٹھو، کہتے ہیں میری ایک خواہش ہے ہم سب بھائی اٹھے اور سب بھائی نہ وضو کر کے دوبارہ بیٹھے۔ کیا کمال کی بصیرت ہے۔ کس طرح حسن و حسین نے ایک بزرگ کا وضو غلط دیکھا تو کہتے ہیں ام مکرم ہم دونوں چھوٹے بچے ہیں، آپ پسند کریں گے کہ ہم دونوں نا وضو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا بتائیے گا دونوں کا وضو کس کا صحیح ہے؟ جب دونوں نے وضو کیا کہا بیٹو تمہارے دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا صحیح نہیں ہے۔ احترام دو، عزت دو، آپ کو بھی اللہ عزت دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور قاعدہ بیان کیا، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ حالات و واقعات کے مطابق نصیحت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کو وہ بات سمجھاؤ جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اتریدون ان تکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسی بات کرو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی جھٹلا دیں؟ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ آپ وہ باتیں لوگوں کو بتائیں جس سے ان کا عمل اچھا ہو، بہتری آئے، کسی ایسی بات کی طرف نہ ان کو لے جاؤ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک کرنے لگ جائے۔ یہ بصیرت ہے، یہ حکمت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے تھے ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، ایسی باتوں سے بچا کرو، اگر کسی کی عقل تھوڑی ہے وہ صحیح سمجھ نہیں پائے گا تو فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ ساتواں طریقہ، نصیحت کرتے وقت تینوں درجے استعمال کرو۔ کہیں آپ کو واز کرنی پڑے گی، کہیں حکمت و دنائی سے بات کرنی پڑے گی، کہیں دلائل بھی دینا پڑیں گے۔ بعض لوگ آگے سے بات کرتے ہیں نا تو وہاں پھر دلائل بھی دینے پڑیں گے، لیکن ہر ایک قاعدے کو اس کی جگہ پہ استعمال کریں۔ آپ ایک شخص دلائل مانگتے ہیں آپ سے، آپ اس کو میٹھی واز کریں گے وہ کبھی نہیں سمجھے گا، اس کو دلائل دو۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ چند میٹھی باتیں سن کے ہی اللہ ان کے دل اتنے پیارے بنائے ہوتے ہیں وہ موم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ حکمت و دنائی کی بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے بہت سمجھایا اپنے شاگرد کو، سمجھ نہیں آئی، دوسرے نے سمجھایا، سمجھ نہیں آئی، تیسرے نے صرف اتنا کہا بیٹا استاد اور باپ کی بات کو سمجھنے میں اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ جملہ ہے استاد اور باپ کی بات کو سمجھنے میں اکثر دیر ہو جاتی ہے اور پھر وقت واپس نہیں آتا۔ اس قدر یہ جملہ اس کے دل پہ اثر کیا، کایا پلٹ گئی۔ آپ حکمت و دنائی سے بات کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں بات یہ سمجھائی ہے کہ نرمی کے پہلو کو پھر بھی نہ چھوڑا جائے۔
وہ صحابی بکریاں چڑھا رہے تھے، مسجد میں آئے تو حدیث سن لی. کس قدر ذوق تھا ان لوگوں میں کہ نماز پڑھنے آئے، بیٹھ گیا، چلو بات ہو رہی تو ہم بھی کچھ سن لیں. سنا کیا کہ جب چھینک آئے نا تو الحمدللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور الحمدللہ کے بعد یرحمک اللہ کہتے ہیں. اتنی بات ہوئی تو وہ چلے گئے پھر بکریوں کے پیچھے. جب واپس آئے تو نماز کا وقت تھا، نماز شروع ہو گئی تو نماز کے اندر ہی کسی کے یہ مسئلہ پیش آ گیا. اس نے چھینک اس کو آئی اور اس نے کہا الحمدللہ. تو نماز میں کہتے ہیں یرحمک اللہ. تو صحابہ نے اپنے ہاتھ جو ہے نا اپنی رانوں پہ مارے جیسا کہ وہ چپ کروانا چاہتے ہیں. اس وقت ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ نماز میں بولنا جو ہے وقوموا للہ قانتین. تو وہ نماز میں کہتے ہیں وَسُقْلَ أُمَّيَّ، تمہاری مائیں مر جائے، میں نے کیا کہا ہے تمہیں، میں نے تو حدیث پہ عمل کیا ہے. تو آپ سب نے کچھ نہیں کہا، سلام پھیرا، آپ نے بلایا، فرمایا نماز کے اندر نا بات نہیں کیا کرتے. کہتے ہیں وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا قَهَرَنِي، نہ مجھے مارا نہ مجھے غصہ کیا. اللہ کی قسم میں نے ایسا سکھانے والا زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں، نرمی نہ چھوڑے. کس طرح مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیے، یورین پاس کرنے والا. آپ بھی اگر ہوں تو آپ کو بھی غصہ آئے گا، بھی مسجد اس لیے تھوڑی ہے. صحابہ غصہ کرنے لگے، فرمایا مہلن، رک جاؤ، لا تزرموا اے لا تقطعوا علیہ بولا، اس کو بیمار نہ کر دینا. جب روکے گا تو بیمار ہو جائے گا. جب فارغ ہو گیا اپنے بلایا، کہا سنو ان هذه المساجد لم تبن لهذا، مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے. انما هي ذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن، مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہاں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان جگہوں کو تو پاکیزہ رکھتے ہیں. اور پانی منگوا کے ڈول اس میں ڈال دیا، اس کے اوپر زمین بھی پاک ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے دعا کریں اللہم ارحمنی و محمد، یا اللہ یہ مجھ پہ رحم کر، یا محمد پہ رحم کر. فرمایا تو آپ نے تو لقد حجرت واسعا، آپ نے رحمت دو بندوں کے لیے خاص کر لی، تو باقیوں کے لیے کیوں نہیں دعا کی؟ کہا وہ تو غصہ کر رہے تھے. آپ نے پھر بھی نہیں ڈانٹا وہاں. یہ چھوٹی بات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطانی چالوں سے بھی بچو. شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا کہ آج قابو آ گیا ہے، اب چھوٹنے نہ پائے. لیکن تم کہو نہیں، آج تم میرے قابو آئے ہو، میں اس کی بھی اصلاح کروں گا، تم چھوٹنے نہیں پاؤ گے. مسلمان کو کیوں میں کروں، میں تو تیری مخالفت کروں گا، تو ہمیں قیامت کے دن برباد کرنے آیا ہے. اور 10ویں بات یاد رکھیے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہہ دیا ایک مرتبہ، کیا کریں ہم، بار بار کہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے دن رات ان کو دعوت دی. میں نے یہ ٹائم رکھا ہی نہیں ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، یہ 1 گھنٹہ میرا لیکچر ہے، یہ 1 آدھ گھنٹے کی میری کلاس ہے. دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ میں تو دن رات اسی کام پہ لگا ہوں، 950 سال رہے اپنی قوم میں، کام یہ کیا لوگوں سیدھے ہو جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد